مرحلہ یہ سخت تر گزرا تھا ہر دشوار سے، مرحلہ یہ سخت تر گزرا تھا ہر دشوار سے، غیظ غازی خود کو تھا روکے ہوئے پیکار سے۔ مرحلہ یہ سخت تر گزرا تھا ہر دشوار سے، غیظ غازی خود کو تھا روکے ہوئے پیکار سے۔ وہ خط کی صورت اپنی آنکھیں رکھ گیا رن میں جری، خط کی صورت اپنی آنکھیں رکھ گیا رن میں جری، نقش ہیبت کیسے نکلے خوف کی دیوار سے۔ خط کی صورت اپنی آنکھیں رکھ گیا رن میں جری، نقش ہیبت کیسے نکلے خوف کی دیوار سے۔ اس نے محشر کر دیا برپا ہنسی کے وار سے، اس نے محشر کر دیا برپا ہنسی کے وار سے۔ کم سنی کتنی مشابہ تھی جواں کردار سے، اس نے محشر کر دیا برپا ہنسی کے وار سے۔ کم سنی کتنی مشابہ تھی جواں کردار سے، اور ذہن انسان کربلا سے ہو تو لے روشن فراز، ذہن انسان کربلا سے ہو تو لے روشن فراز۔ مرحلے پھر طے بھی ہوں گے نور کے معیار سے، مرحلے پھر طے بھی ہوں گے نور کے معیار سے۔ ایک سلام کے چند اشعار ہیں۔ حوصلے جب جب بڑھے ہیں جبر عالمگیر کے، حوصلے جب جب بڑھے ہیں جبر عالمگیر کے، وقت نے گہرے کیے ہیں نقش غم شبیر کے۔ حوصلے جب جب بڑھے ہیں جبر عالمگیر کے، وقت نے گہرے کیے ہیں نقش غم شبیر کے۔ اور دن قریب آئے ظہور مہدی دلگیر کے، دن قریب آئے ظہور مہدی دلگیر کے، اب تقاضے اور کچھ ہیں ماتم شبیر کے، اب تقاضے اور کچھ ہیں ماتم شبیر کے۔ اوج عزت پر وہی ہیں آج حق کے نام پر، اوج عزت پر وہی ہیں آج حق کے نام پر، جن کے ہاتھوں میں علم ہے صبر کی توقیر کے، جن کے ہاتھوں میں علم ہے صبر کی توقیر کے۔ اور کربلا جام بسا کر سرخ رو شیعہ ہوئے، کربلا جام بسا کر سرخ رو شیعہ ہوئے، ریت میں ڈوبے سفینے ہاں مگر تکفیر کے۔ کربلا جام بسا کر سرخ رو شیعہ ہوئے، اور ریت میں ڈوبے سفینے ہاں مگر تکفیر کے۔ اور اربعین شاہ پر سیقل نئی سرخی کا ہے، اربعین شاہ پر سیقل نئی سرخی کا ہے، اور رنگ سب دہلے ہوئے ہیں شام کی تصویر کے، رنگ سب دہلے ہوئے ہیں شام کی تصویر کے۔ اور کرتے کرتے جھوٹی تحریروں کو سچ کا آئینہ، کرتے کرتے جھوٹی تحریروں کو سچ کا آئینہ، تھک چکے ہیں سب ذرائع عالم تشہیر کے، تھک چکے ہیں سب ذرائع عالم تشہیر کے۔ ایک علی ابن الحسین ایک سیدہ زینب ہے وہ، ایک علی ابن الحسین ایک سیدہ زینب ہے وہ، شہ کے دیوانوں نے سیکھے جن سے فن تقریر کے، شہ کے دیوانوں نے سیکھے جن سے فن تقریر کے۔ اور عشق اہل بیت کی جذب ہیں تاثیریں جہاں،
عشق اہل بیت کی جذب ہیں تاثیریں جہاں، ان زمینوں ہی سے نکلے ہیں شجر تنویر کے، ان زمینوں ہی سے نکلے ہیں شجر تنویر کے۔ اور جبر و دہشت کے مقابل جو ڈٹے ہیں ہر طرف، جبر و دہشت کے مقابل جو ڈٹے ہیں ہر طرف، سب وہ غازی ہیں سپاہی زینب دلگیر کے، سب وہ غازی ہیں سپاہی زینب دلگیر کے۔ اور جب تلک مہلت ہے کر لے ظلم دہشت گردیاں، جب تلک مہلت ہے کر لے ظلم دہشت گردیاں، آخرش ہم ہی چکھائیں گے مزے شمشیر کے۔ جب تلک مہلت ہے کر لے ظلم دہشت گردیاں، آخرش ہم ہی چکھائیں گے مزے شمشیر کے۔ اور جو کہیں لبیک مولا جذب ایمانی کے ساتھ، جو کہیں لبیک مولا جذب ایمانی کے ساتھ، فرش پر وارث ہوئے ہیں عرش کی جاگیر کے، فرش پر وارث ہوئے ہیں عرش کی جاگیر کے۔ اور ہم نہیں دنیا کے طالب، جام کوثر ہو تو دے، ہم کہیں اہل سخن موج یم تطہیر کے، ہم کہیں اہل سخن موج یم تطہیر کے۔ اور میں ہوں غالب کل غالب کا فراز ادنا محب، میں ہوں غالب کل غالب کا فراز ادنا محب، اور نقش میں نے سب بنائے ہیں دبیر و میر کے۔ میں ہوں غالب کل غالب کا فراز ادنا محب، نقش میں نے سب بنائے ہیں دبیر و۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرت عالم امام ایصال ثواب کی مجلس ہے، اللہ اس نوجوان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ۔ مجلس اس لیے رکھی گئی کہ اس کے درجات کی بلندی ہو، اس کے لیے ایصال ہو۔ اسی لیے میں نے بھی سورہ مبارک رحمان کی ایک مختصر سی آیت کے جز سے اپنی مجلس کا آغاز کیا، کہ جس میں اللہ کا ایک اناؤنسمنٹ ہے، اللہ کا ایک اعلان ہے کہ ہر چیز کو میں فنا کر دوں گا، ہر چیز کو ختم کر دوں گا۔ دنیا میں جو چیز بنی ہوئی ہے وہ سب ختم ہونے والی ہے، رہنے والی کوئی نہیں۔ اور اس نوجوان کی موت، جیسا مجھے بتایا گیا کہ ایک سڈن ڈیتھ ہوئی، موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں،
ابھی تو میں بہت ینگ ہوں، موت تو 60s 70s 80 ایئر میں آئے گی. تو اللہ نے پکار کے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، صبح آئے گی، شام آئے گی، دن میں آئے گی، رات میں آئے گی، زمین پہ آئے گی، آسمانوں میں آئے گی، nobody knows، کسی کو نہیں معلوم. ایک ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے اس نوجوان کی موت، ایک الارم ہے کہ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی بھی موت آئے گی. اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریپیئر کرو، اپنے آپ کو تیار کرو اس لمحے کے لیے، اس جگہ کے لیے، اس وقت کے لیے کہ جب موت آئے گی تو ایک لمحہ بھی نہیں رکتی. اللہ نے موت کو رکھا ہے صرف اس لیے کہ دوسروں کو میسیج ملے، دوسروں کو پیغام ملے. موت یوں ہی نہیں رکھی، موت کو رکھا کہ ہمارے پاس ایک اویئرنس آئے، بیداری آئے کہ دیکھو ایک جا رہا ہے، کل تمہارا بھی وقت آنے والا ہے. کب آئے گا کسی کو نہیں معلوم. اسی لیے کہا کہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو تیار کرو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس چیز کو منع کیا گیا تھا. ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے تو تمہارے اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا. دن تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے. کوئی آ کے مدد کرنے والا نہیں ہے دوستو، کوئی آ کے آپ کو ہیلپ کرنے والا نہیں. جب جاؤ گے تو تم اکیلے جاؤ گے. یو ول بی آل alone، یو ول بی آل alone، بالکل اکیلے، ایبسلیوٹلی اکیلے جاتا. پھر کوئی ساتھ نہیں جاتا، نہ باپ جاتا، نہ ماں جاتی، نہ بھائی جاتا، نہ بہن جاتا، نہ دوست جاتا، نہ یہ پیسہ جاتا، نہ یہ اقتدار جاتا، نہ یہ گھر جاتا، نہ یہ بینک بیلنس جاتا. ہم اکیلے رہتے، ہم رہتے، ہمارا اعمال نامہ رہتا. اس کے لیے 24 گھنٹے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا ہے. یہ مت سمجھو کہ موت آئے گی تو ہمارا کیا ہوگا. یہ ایزی لینے کی ضرورت نہیں، بٹ یو ہیو ٹو بی ریئل کیئرفل. ہم کو کیئرفل رہنا. اسی لیے معصومین نے بار بار تاکید کی کہ اپنی زندگی کو ہمارے راستے پہ لے کر چلو. اگر تم ہمارے راستے پہ لے کر چلو گے تو موت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس لیے کہ یہ جوان جب گیا تو نہ ماں باپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، نہ دوست ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. بالکل اکیلا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایون خود مرنے والا یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ موت آ جانے والی. اور جب آتی ہے فرشتہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتا. He comes and he'll take you. اگر میں تیار ہوں، میں مثال دے رہا چھوٹے سے، اگر آپ سفر پہ جائیں، لکھنؤ سے اگر آپ کو کوئی جرنی ہے، کہیں ٹریول کرنا، کہیں سفر پہ جانا ہے دوسرے ملک کو جہاں کبھی آپ گئے ہی نہیں، نہ دیکھا نہ گئے، لیکن آپ کو جانا ہے 8 دن کے لیے. تو آج کے دور میں اگر کوئی ٹریول کرتا ہے ایک نیو ڈیسٹینیشن، نئی جگہ پہ، تو جانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نیٹ پہ جاتے، گوگل کرتے، اس جگہ کا پورا جائزہ لیتے، اس ملک کا. پلیز غور سے سنا، میں مثال دے رہا. چیک کرتے کہ وہاں جب جائیں گے تو وہاں موسم کیسا ہوگا. اگر یہاں پہ ونٹر ہے تو کہیں وہاں سمر ہے. اس لیے کہ دنیا میں ایسے ملک ہیں کہ ایک جگہ ونٹر ہے تو ایک جگہ سمر، اور کہیں گرمی ہے تو کہیں سردی. تو انسان جانے سے پہلے موسم بھی چیک کرتا، کرنسی بھی چیک کرتا کہ کون سی کرنسی چلنے والی ہے، جگہ کا بھی انتظام کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں جائیں ہم کو کوئی پرابلم آ جائے. 8 دن یا 10 دن کے سفر کے لیے جانے سے پہلے ٹوٹل پریپریشن کرتا انسان، تیاری کرتا، اس کے بعد ٹریول کرتا. آج کے زمانے میں کوئی آنکھ بند کر کے نہیں جاتا کہ وہاں جاؤں گا تو پرابلم ہوگا، مسئلے نہ ہو جائیں، پریشانی نہ آئے. پورے تیاری کے ساتھ انسان ایک جگہ سے دوسری ڈیسٹینیشن پہ جاتا. اگر صبح سے شام کے لیے بھی جا رہا تو پھر وہ بھی تیاری کر رہا. تو اب آپ سوچو کہ 8 دن کا اگر کوئی سفر ہے، 8 دن کی کوئی ٹریولنگ ہے، 8 دن کے لیے اگر آپ ہالیڈے پہ بھی جا رہے تو آپ پوری تیاری کر کے جاتے. بغیر تیاری کے کوئی نہیں جاتا، پریپریشن کے بغیر کوئی نہیں جاتا. آپ انصاف سے بولو کہ ہم 8 دن کے بعد واپس آنے والے، یہ کنفرم ہے ہم کو کہ وہاں رہنا نہیں ہے، واپس آنا ہے. لیکن میں جس سفر کی بات کر رہا وہاں پہ جا کے کوئی واپس نہیں آئے گا. 8 دن کے سفر کی اتنی تیاری اور وہاں کے سفر کی کیا تیاری ہے. میں پورا یوتھ مجھے سن رہا اس وقت، میں یوتھ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں. آج میرا پورا ایڈریس آپ یوتھ کے لیے، بزرگوں کو میں ایڈریس نہیں کر رہا.
پورا جوان میرے سامنے بیٹھا ہوا, اللہ تم کو سلامت رکھے, بٹ یو ہیو ٹو تھنک یور سیلف. تم کو اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ تمہاری ایج اگر چھوٹی ایج ہے تو ڈزنٹ میٹر. تم اپنی ایج کو اپنے لحاظ سے اپنے علم کے ساتھ پروپوگیشن کرو. جو سب سے زیادہ وہاں کام آنے والی چیز ہے, اگر تم نے دین کے لیے کوئی کام کیا, واجبات پہ عمل کیا, یہ سب سے بڑا عمل ایسا ہے کہ وہاں پہ اس کا سب سے زیادہ تم کو انکیشمنٹ ہوگا. تم اپنے ساتھ اس کو کیری کرنا ہے, تم کو اپنے ساتھ اس کو لے کے جانا ہے. تو یوتھ سے یہی بول رہا ہے کہ 2 یا 3 چیزیں بتاؤں گا بس, کہ تم اپنے ساتھ تم کو کیری کرنا. پہلی چیز جو ولایت علی, پہلی چیز امام علی کی محبت ہے, وہ تو ماشاءاللہ سب کے پاس ہے. لیکن دوسری چیز جو تم کو کیری کرنا ہے, اپنے ساتھ کوئی ایسا عمل کرو دنیا میں کہ تم جانے کے بعد لوگ تم کو یاد کریں. امام علی سے پوچھا گیا, میرا مولا کہتا ہے کہ جب تم دنیا میں آتے ہو, غور سے سنو, جب تم دنیا میں آتے ہو, جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے, امام نے کہا جب تم دنیا میں آؤ گے, جیسے انسان دنیا میں پیدا ہوتا وہ رونے لگتا. ماں باپ ہنستے ہیں, خوش ہوتے ہیں, بھائی بہن خوش ہوتے ہیں, خاندان والے خوش ہوتے ہیں, سب خوش ہوتے. تم آتے ہی روتے ہو. بچہ جب پیدا ہوتا, ولادت ہوتی, تو بچہ گریا کرتا. رونا زندگی کی علامت ہے. اگر نہیں روتا تو ڈاکٹر مار کے رلاتا کہ بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے. تو جب امام کہتے ہیں جب تم دنیا میں آتے ہو تو تم روتے ہو. اب مولا علی کا جملہ سنیں, اس کے بعد کہا کہ تم زندگی ایسے گزارو, تم زندگی ایسے گزارو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تم مسکراتے ہوئے جاؤ, تمہارے لیے دنیا روئے. آج ایگزیکٹلی اس نوجوان کے ساتھ یہی ہوا. وہ تو مسکراتا ہوا چلا گیا, آج دوست, رشتہ دار, سننے والے, ماں باپ سب گریا کر رہے کہ وہ تھا اور چلا گیا. تم کو اپنی لائف کو لکھنؤ میں ایسے گزارنا ہے کہ تم اگر ہٹو اس جگہ سے چلا جاؤ, موت آ جائے, تو تمہارا وجود کو دنیا یاد کرے, تمہاری باتوں کو یاد کرے کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا. تو یہ کیریکٹر کو اگر لے کر چلو گے اور پروپوگیشن کرو گے, تبلیغ کرو گے, دین کی باتیں کرو گے, دین کے لیے کوئی کام کرو گے, اسلام کے لیے کوئی کام کرو گے, کربلا کے لیے کوئی کام کرو گے, تو یہ چیزیں تم کو وہاں پہ کام آنے والی ہے. کوئی چیز کام نہیں آتی دوستو. وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ کوئی آ ہی نہیں سکتا, اور ایک دفعہ جانے کے بعد کوئی واپس بھی نہیں آتا. اگر تم نے اپنے لیے کوئی کام یہاں کر کے گئے, دنیا میں کوئی کام کر کے گئے, تو تمہارے لیے وہاں پہ کام آئے گا. اس کے لیے ایجوکیشن از موسٹ امپورٹنٹ. میں یوتھ پورا بیٹھا ہوا, اس لیے میں ان کو اس طرف تاکید کر رہا ہوں. واٹ, کہ اپنے ایجوکیشن کو, اپنی نالج کو, اپنے علم کو اتنا بڑھاؤ, اتنا بڑھاؤ, اتنا بڑھاؤ کہ تم کو سمجھ میں آئے کہ تم کیا کر رہے ہیں. جہالت میں رہ کر امام علی سمجھ میں نہیں آتا. شیعہ کی پہچان ایجوکیشن ہے, شیعہ کی پہچان علم ہے. جہالت کسی اور کی سیرت ہے, علم علی کی سیرت ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کوئی کام کرو, کچھ بنو, اس لیے کہ عزاداری کو یا معصومین کے ارشادات کو یا امام علی کو کی ذریعے تم علم کے ذریعے اتنے آگے بڑھو گے, اتنا کام کرو گے کہ آج تم چھوٹے ہو, آج یو آر ویری ینگ, ویری ینگ, لیکن پوری آپ کی زندگی پڑی ہوئی ہے. سب سے اچھے پروفیشنل کورسز میں جاؤ. میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ پروفیشنل کورسز میں جاؤ, خالی گریجویشن کر کے گھروں میں مت بیٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم صرف گریجویشن کر کے بیٹھو گے تو تمہارا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہوگا, کوئی مقام ہی نہیں ہوگا. جیسا بتایا گیا کہ یہ نوجوان گریجویشن بھی کر رہا تھا اور انٹیریئر کا کورس بھی کر رہا تھا. کوئی نہ کوئی تو کام کرو. اس لیے کہ جہالت میں علی سمجھ میں نہیں آتا, علم سے علی سمجھ میں آتا. جہالتوں میں رہو گے تو ہمیشہ اندھیروں میں رہو گے. جتنا تم علم کو حاصل کرو گے اتنا امام علی سے. اور دوسری چیز بتاؤ کہ علم اتنا حاصل کرو, اتنے بڑے پوزیشن پہ آ جاؤ کہ کل تم دنیا کے سامنے جب جاؤ, لوگوں کے سامنے جاؤ, تو پتا چلے کہ حسین کے چاہنے والے, حسین کے عزادار جاہل نہیں ہوتے, عالم ہوتے. پورا یوتھ ہے نا. میں پوچھتا کہ what are you doing and what are your plannings, what are your plans, کیا plans ہیں تمہارے؟ کوئی plans ہیں؟ You want to do something in your life,
کرنا چاہتے اپنی زندگی میں تو ولایت کے ساتھ علم کو لے کے چلو, عزاداری کے ساتھ علم کو لے کے چلو, بڑے بڑے کالجز میں جا کے ایجوکیشن کو حاصل کرو, اس لیے کہ جتنا تم ایجوکیشن حاصل کرتے رہو. میں نے یہاں کے ممبر پر ٹاپک کو بدلا آپ کو دیکھ کر, میری یہ ٹاپک نہیں تھی, لیکن جب میں نے یہاں دیکھا کہ اس مجلس میں صرف یوتھ بیٹھا ہوا ہے, صرف جوان بیٹھے ہوئے, تو اسی لیے میں نے ممبر پہ آ کے آپ کی ٹاپک بدلا, اور اس نوجوان کی مجلس کو, اس کو لے کے, اس کی زندگی کو لے کر. معصوم کا جملہ, میرا جملہ نہیں, عابد بلرامی نہیں بول رہا, میرا مولا علی بول رہے. غور سے سنو, امام کی ایک عجیب سیئنگ ہے. یہ سیئنگ ایسی ہے کہ گلے میں تعویذ بنا کے رکھ لو, 24 آورز یہ سیئنگ کو پڑھتے رہو. یوتھ کو بول رہا کہ 24 آورز 24/7 ایک دفعہ تو تمہارے ذہن میں آنا, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو تمہارے ذہن میں امام علی کا یہ ارشاد آنا کہ میرا مولا علی کہتے ہیں کہ اگر علم کو لینا, غور سے سنو, اگر علم کو لینا ہے, نالج کو لینا ہے, ایجوکیشن کو لینا ہے, اور وہ علم اگر کسی منافق کے پاس چلا گیا تو جاؤ اور تم لے لو, اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. یہ تمہاری میراث ہے, کسی اور کی میراث نہیں ہے. تم علم کو حاصل کرو گے, نالج کو حاصل کرو گے, دنیا میں نام کماؤ گے, تو تم کمیونٹی کے لیے کام کر سکتے ہیں, تم حسین کے لیے کام کر سکتے ہیں, تم قوم کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ کام آئے گی. آپ بولیں گے علم کیا کام آئے گا؟ اس لیے کہ علم آئے گا تو معرفت کے راستے کھولیں گے. بابا کیا تم علی کو سمجھ سکتے؟ کوئی نہیں سمجھ سکتا مولا کو, لیکن اگر تھوڑی بھی معرفت کو حاصل کرنا ہے تو علم سے حاصل کرو گے. پوری دنیا میں پھیل جاؤ, نالج ہوگی. پوری زندگی میں یوتھ کو بڑا لکھنؤ میں نہیں گزارنا, اپنی لائف کو, پوری لائف کو لکھنؤ میں نہیں گزارنا. علم کو حاصل کرو, دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ. دنیا بہت بڑی ہے, اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے پوری, یہ کافر و مشرکین کے لیے نہیں بنائی, مومن کے لیے بنائی, تمہارے لیے بنائی. یہ دنیا کو جو سجایا اللہ نے, یہ مشرکین کو لیے نہیں سجایا بلکہ مومن کے لیے سجایا. تو تم پھیل جاؤ دنیا میں, جس شہر میں جاؤ گے, جس جگہ پہ جاؤ گے, علم ہوگا تو تم جا کے پروپوگیشن کر سکتے امام علی کی. علم ہوگا تو تم تعلیمات کو پہنچا سکتے. یہ وہ چیز ہے جو تم مرنے کے بعد کیری کر سکتے. اگر ایک کو صراط مستقیم بتایا, ایک کو صراط مستقیم بتایا, تو ایسا ہے جیسے پورے شہر کو تم نے صراط مستقیم بتایا. تو یہ کب ہوگا؟ when you do something, when you get education. جب تم کچھ کرو گے. جاہل کی کوئی بات سنتا ہے؟ کوئی سنتا ہے جاہل کی بات؟ کوئی نہیں سنتا. کسی محفل میں بیٹھ کے وہ بات کر سکتے ہیں. اتنے ماشاءاللہ نوجوان میرے سامنے. I really wanted to sit with you people. Believe me, میرے پاس ٹائم کا فیکٹر ہے, ادروائز میں تو یہ یوتھ کے ساتھ بیٹھ جاؤں کاؤنسلنگ کے لیے. ذہنوں سے نکالو کہ میں اتنا کروں گا, یہ میرا ٹارگٹ ہے, بس یہی رہوں گا. نہیں دوستو, آج جو ہماری کمیونٹی, ہماری قوم کا گراف نیچے آ رہا, اس کا ریزن یہ ہے کہ ایجوکیشن نہیں. دنیا کی کوئی قوم, غور سے سنو, دنیا کی کوئی کمیونٹی, کوئی قوم اپلفٹ نہیں ہو سکتی جب تک ایجوکیشن نہ ہو. تم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک تمہارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگا. اور ایجوکیشن میں آنے کے بعد, تم ایک پوزیشن پہ آنے کے بعد تم کیا کر سکتے؟ تم دوسرے اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے, شیعت کی مدد کر سکتے, امام علی کی باتوں کو بول سکتے, تم میڈیا کے سامنے آ سکتے, تم اپنے مولا حسین کا کربلا کو سمجھا سکتے. ورنہ جاہل رہو گے تو تم کربلا کو نہیں سمجھو گے. اگر تم نے کربلا کو سمجھایا, امام علی کی باتوں کو سمجھایا, یہ بہترین چیز تم کیری کر رہے اپنے لیے مرنے کے بعد, آخرت کے لیے. جب تم وہاں جاؤ گے اور تم نے اگر کسی لوگوں کو اچھی بات بتائی, مولا کی سینگز بتائی, اگر اس نے اس پہ عمل کیا تو اس نے عمل کیا تو سارا اجر تم کو ملے گا. ساری عبادتوں کی طرف ایک طرف ہے, اور پروپوگیشن, مولا کی ٹیچنگز کو پہنچانا ایک طرف ہے. تو کوشش یہ کرو کہ اپنی لائف کے سٹائل کو بدلو. لکھنؤ اب جب ہی میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کئی بائکس کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ. سلطان آباد, امام بارگاہ, لکھنؤ میں بائکس کھڑی ہوئی تھی.
ٹو ویلرز کھڑی ہوئی تھی. کارز کم ہیں, ٹو ویلرز زیادہ ہیں. یہ کیوں ہے ٹو ویلرز زیادہ؟ اسی ٹو ویلرز کی جگہ پہ اگر 10 مرسیڈیز کھڑے ہوتے, 10 آڈی کھڑے ہوتے, 10 BMW کھڑے ہوتے, تو راستہ چلنے والے لوگ رک جاتے, رک کے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا کہ اتنی مرسیڈیز کھڑے ہوئے, اتنے بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہوئی. تو لوگ کہتے ہیں ذکر حسین ہو رہا. تو وہ پوچھتے ہیں ہو از حسین. یہ بھی پروپوگیشن ہے. امام علی کا چاہنے والا یہاں نہیں رہنا, یہاں رہنا. مولا علی اپنے شیعہ کو ایسے زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتے, یہاں دیکھنا چاہتے, بلندیوں پہ دیکھنا چاہتے. تم بستی میں رہنے والوں کے ماننے والے نہیں ہو, تم بلندیوں کے ماننے والے. نعرہ آپ انصاف سے بولو, میں تو غلط بول رہا کہ تم بستی پہ رہنے والوں کے ماننے والے نہیں ہو, تم علی کے ماننے والے ہو. یار امام علی کے لیے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم والی بابو, میں علم کا شہر ہوں, سٹی آف نالج, اینڈ علی از دا ڈور. اور ایک بات بولوں, ہندی میڈیم سے باہر نکل کر انگلش میڈیم میں آؤ سب. جب تک انٹرنیشنل لینگویج میں نہیں آؤ گے اس وقت تک تم پروپوگیشن نہیں کر سکتے. یاد رکھو, تم کو صرف یو پی میں یا ہندوستان میں نہیں رہنا, بلکہ تم باہر نکلو. جب باہر نکلو گے پروفیشنل کورسز میں جاؤ گے اور جا کے وہاں پہ انٹرنیشنل لینگویج میں لوگوں کو ٹیچنگز آف امام علی بتاؤ گے تو دنیا میں لوگوں کو پتا چلے گا کہ علی کیا ہے. آج اگر شیعت لکھنؤ میں آئی تو کب سے آئی؟ 400 سال, 500 سال, اس سے پہلے کیا تھا؟ پورے انڈیا میں شیعت کب آئی؟ 400 سال پہلے, 500 سال پہلے. بس جو آئے, جنہوں نے آ کے کام کیا, یہاں پہ کام کر کے شیعت کو پھیلایا, آج وہ زندہ ہیں, آج ان کا نام ہے. مثال کے طور پر یہ امام بارگاہ سلطان آباد, امام بارگاہ بنوایا, ان کے زمانے میں اس سے کہیں زیادہ لوگ ہوں گے. اس امام بارگاہ جس نے بھی بنوایا, مجھے نام پتا نہیں, جس حاکم نے بھی, جس شخص نے بھی, جو پرسنالٹی نے اس امام بارگاہ کو سلطان آباد کا بنوایا, اس زمانے میں کئی لوگ ہوں گے ایسے, لیکن اس بندے نے کام کیا تو یہ امام بارگاہ سامنے آیا. 200 سال پرانا, 100 سال پرانا, I don't know, لیکن 100 سال سے ہی زندہ ہے. تو تم بھی ایجوکیشن کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھو, ایک جگہ نہیں رہنا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, مشہور واقعہ ان کی زندگی کا 2 منٹ کا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, سفر میں جا رہے تھے مولا, جب ایک بستی کے سامنے سے گزرے ادھر سے, تو کہا کہ مولا یہ جو پوری بستی ہے, پوری لوکیلٹی, پورا ایریا جو ہے, یہ آپ کے دشمنوں کا ہے, یہاں آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں رہتا. امام نے ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھا کے کہا پروردگار ان کو ایک جگہ نہیں رکھنا, ان کو پھیلا دے پوری دنیا میں, الگ الگ کر دے, شیٹرڈ کر دے, انگلش میں جس کو شیٹرڈ بولتے ہیں نا, شیٹرڈ. میں صرف آج کی مجلس میں نے کہا نا, ممبر پہ آگے میں نے ٹاپک کو بدلا, اس ممبر پہ آپ کو دیکھ کر. آئی واز ناٹ پلان, میری پلاننگ نہیں تھی یہ پڑھنا, یہاں آ کے بدلو. میں آئی ایم ریئلی ہیپی, میں بہت خوش ہوا آج آپ کو دیکھ کے کہ صرف یوتھ ہے, صرف جوان بچے ہیں میرے سامنے. مجھے آپ کو میسیج دینا ہے, بزرگوں کو میسیج نہیں دینا, لیکن تم ہمارا فیوچر ہے, تم فیوچر ہو اپنی کمیونٹی کا, لکھنؤ کے شیعہ قوم کے تم فیوچر ہو, مستقبل ہو تم. تم اپنی زندگیوں کو اس طرح لے کر چلو کہ تم کو دیکھ کر لوگ بولے کہ یہ جوان اتنا کیریکٹر والا, اتنا علم والا ہے, تو پوچھیں گے کون ہے, تو وہ بتائیں گے کہ یہ حسین والا ہے. جب تک جہالت میں رہو گے, میں روتا ہوں دوستو, روتا ہوں پوری دنیا میں,
کہ کیا ہو رہا ہماری کمیونٹی کا. بلیو می. تو چھٹے امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار ان کو شیٹرڈ کر دے, ان کو پھیلا دے. غور سے سنو, میں تمہارے لیے پڑھ رہا یہ بات. امام کا جملہ, امام نے کہا, آگے بڑھ گئے. سفر پہ جانے لگے. پھر ایک بستی آئی تو لوگوں نے کہا مولا یہ جو ایریا ہے نا, یا صرف آپ کے چاہنے والے شیعہ رہتے ہیں, مولا کے چاہنے والے رہتے ہیں. امام نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار ان کو یہیں رکھنا, ایک جگہ رکھنا, اتحاد کے ساتھ رکھنا, یونٹی کے ساتھ رکھنا, ان کو ایک جگہ رکھنا. تو لوگوں نے کہا مولا یہ کیسی دعا, دشمن کے لیے آپ نے اتنی اچھی دعا کی کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ, اور ان کے لیے کہا کہ ایک ہی جگہ رکھو. کہا وہ نجس ہیں, جہاں جائیں گے نجاست پھیلائیں گے, اور یہ ہمارے والے ہیں, جہاں رہیں گے اپنے نور سے دنیا کو اپنی طرف کھینچیں گے. تو تم علم, نور کا مطلب کیا ہے؟ وہ علم ہے. جب تک نالج نہیں آئے گی تو تم مولا علی کی کوئی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے, امام حسین کی کوئی ٹیچنگز کو آگے نہیں بڑھا سکتے. ایسی ٹیچنگز کو امام کی آگے بڑھاؤ. اچھا ایجوکیشن, بار بار ایک ہی جملہ بول رہا, ایجوکیشن کی طرف جاؤ. اس لیے کہ آج ہماری کمیونٹی کا جو پرابلم ہے وہ جہالت کی وجہ سے, اس لیے اور چیز اس لیے کہ جہالت جب آتی تو انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا, دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا. سیلفشنس کو, خود غرضی کو ختم کرو اپنی زندگیوں سے, یہ تمہاری آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں. فارگیونیس کو, معافی کو اپنی زندگی میں رکھو. یہ سیرت معصومین ہے. سیرت معصومین یہ ہے کہ فارگیونیس کرو. تو تم یہ کرتے رہو گے تو تم خود بخود آگے بڑھتے رہو, تم کو کوئی روکے گا ہی نہیں. یہ بچے کی موت ایک ایسا الارم بن گئی کہ کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا کہ مر جائے گا, لیکن جتنی دن اس نے زندگی گزاری, اتنی خوبصورت زندگی گزاری, اتنی اچھی زندگی گزاری, اتنے اچھے اخلاق کو پیش کیا, اتنا اچھا بیہیویئر رکھا, اتنی سافٹ لینگویج میں بات کرتا تھا, سافٹ سپوکن تھا, میٹھی زبان سے بات کرتا تھا. تو آج آپ دیکھو کہ اس کی یاد میں اتنے لوگ آئے. کیوں آئے؟ کہ اتنا اچھا انسان تھا. تو تم بھی تو ہم بھی تو اپنی زندگیوں کو ایسی رکھے کہ مرنے کے بعد یہی چیز تمہارے کام آنے والی ہے, اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ معصومین کی محبت ہے. اس کے بعد اگر یہ چیز تم اپنے ساتھ کیری کرو گے تو جب تک تم رہو گے یا نہیں رہو گے تمہارا نام باقی رکھے گا. معصوم اتنے کریم ہے, اتنا یہ کریم گھرانہ ہے, اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے ساتھ تمہارے نام کو بھی باقی رکھے گا اگر تم نے یہ کام کیا. میں یہی بول رہا میرے یوتھ کو کہ ڈس اپوائنٹ مت کرو مولا حسین کو. اتنا بڑا جملہ بول رہا, امام علی کو ڈس اپوائنٹ مت کرو. امام علی اس کو کبھی سینے سے نہیں لگائیں گے جو جاہل رہے گا. معصوم امام اس کو قریب نہیں کریں گے جو جاہل رہے گا. ہر آدمی ظہور امام کا انتظار کر رہا, امام کے ظہور کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ مولا آئیں گے. آپ روز بولتے ہیں الجل 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 الجل. ظہور تو ہوگا نا, یہ تو کنفرم ہے نا, یہ تو ایمان ہے, یہ تو یقین ہے. کوئی دنیا میں شیعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یقین نہیں ہے کہ ظہور نہیں ہوگا. ہر شیعہ بولتا ہے کہ ظہور ہوگا, جس کے لیے ہم صبح شام دعا کرتے ہیں, اور صبح شام کرنا چاہیے. پہلے یہ دعا ضرور کرنا, اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن والی دعا پڑھو سلامتی کی. اس کے بعد ہمیشہ صبح اٹھ کے اپنے امام کو یاد کر کے یہ بولو کہ اللہ تو میرے امام کے ظہور میں جلدی کر. الجل 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 بولتے ہو. امام جب ظہور کریں گے انشاءاللہ تو امام کس کو اپنے قریب کریں گے؟ کبھی سوچا یہ بات؟ انتظار تو کر رہے کہ مولا آپ آئیے. تقویٰ ہوگا تو امام اس کو اپنے قریب ضرور کریں گے, لیکن اگر کوئی جاہل ہوگا تو امام کریں گے. جاہلوں کو جاہلوں کی ضرورت نہیں. یاد رکھو اگر تم پروفیشنل کورسز میں گئے تو امام کو انجینئرز کی بھی ضرورت ہوگی, امام کو ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوگی, امام کو آرکیٹیکٹ کی بھی ضرورت ہوگی, امام کو سی اے کی بھی ضرورت ہوگی. یہ جتنی بڑی علم کی چیزیں اس کی ضرورت ہوگی.
کیوں آپ پوچھیں گے کیوں ہوگی امام کو؟ زمانے کا امام معجزے سے حکومت نہیں چلائے گا. کیا بول رہا ہے یار میں؟ معجزے سے حکومت نہیں چلائے گا. امام حکومت چلائے گا اپنے دادا علی کی طرح. جیسا دادا علی نے حکومت چلائی تھی ویسے چلائے گا. تو امام علی نے حکومت معجزے سے نہیں چلائی، بلکہ امام کو بھی انجینئرز کی ضرورت پڑی، آرکیٹیکٹ کی ضرورت پڑی، ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی. امام آپ کو پوری دنیا اجڑی ہوئی ہوگی، امام انجینئرز کو بھیجے گا کہ وہاں پہ جا کے وہ کنسٹرکشن کرو، ڈاکٹرز کو بولے گا کہ ان مریضوں کو چیک کرو. امام معجزے سے اس کو صحیح نہیں کرے گا. یہ مت سمجھو کہ امام حکم دے گا صحیح ہو جائے گا. امام حکم دینا کیا، امام اشارہ کرے تو صحیح ہوگا، لیکن امام کبھی معجزے سے حکومت نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے معجزے سے حکومت نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول نے علم سے حکومت کی. امام معجزے سے حکومت نہیں چلائے گا. معجزے سے حکومت چلانا تو خالی اشارہ کرے تو ہر چیز ہو جائے. امام کبھی نہیں کرتا ایسا. بالکل دنیا میں رہ کر ایک انسان کی طرح امام زندگی گزار. نوری ہے، خاکی نہیں ہے. چاہے تو زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کر دے. صرف ابو جہل نے کہا تھا نا، ابو لہب نے، ابو جہل نے کہا تھا اللہ کے رسول کو. کوہ ابو خبیث میں سے گزر رہے تھے پہاڑ سے، کہا کہ محمد تم آخری نبی ہو نا. کیسا بڑا دشمن تھا ابو جہل. اچھا یہ بولو یہ چاند جو ہے تم 2 حصے کر سکتے اس کو؟ معجزہ ہمیشہ کافروں نے مانگا. کیا بولو؟ مومن معجزہ نہیں مانگتا امام سے. ہم کو یقین ہے کہ ان کے صدقے میں کائنات بنی ہے. ہم کو یقین ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو اللہ یہ بناتا ہی نہیں. زمین اور آسمان جو بنے ان کے صدقے میں بنے. تو ہم معجزہ امام سے کبھی نہیں مانگیں گے کہ مولا معجزہ دیکھو. مولا کیا، وہ مولا خود معجزہ ہے. نہیں تو ابو جہل نے کیا کہا، یا محمد اگر تم نبی ہو تو یہ چاند کے 2 حصے تو کرو. معجزہ وہ مانگتا جس کو یقین نہ ہو. نہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا، اگر میں اس کو 2 حصے کر دوں میرے تو اختیار میں، تو اسلام قبول کر لے گا؟ کہا آف کورس 100% کروں گا، 100% کروں گا. اور اس کے ساتھ لوگ تھے، کہنے لگا کہ تم 2 حصے کر سکتے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ناممکن، امپاسبل چیز میں نے مانگی ہے. ان کے لیے کوئی امپاسبل نہیں، ہر امپاسبل ان کے لیے پاسبل ہے. ہر ناممکن ان کے لیے ممکن ہے. اللہ کے رسول نے کیا کیا، خالی اشارہ کیا 1 انگلی سے. چاند 2 حصوں میں بدلا، 2 حصوں میں چاند بدل گیا. پھر اشارہ کیا، مل گیا. کہنے لگا اوہ محمد تم تو بہت بڑے معاذاللہ جادوگر. ارے تمہارا جادو زمین سے آسمانوں تک چلا گیا. یہ تو جہالت ہے. عزیزوں غور سے سنو میرا یوتھ، یہ یاد رکھو، محمد اور آل محمد کو جن لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، جن لوگوں نے نہیں مانا، وہ عالم نہیں تھے، وہ جاہل تھے. عالم ہوتے تو کبھی ان کو نہیں مانا، ایسا انکار نہیں کرتے. اس لیے کہ علم سے یہ پہچانے جاتے ہیں، جہالت میں نہیں پہچانے جاتے. تو میں یوتھ کو بولا، پلیز بولا، I request you guys کہ پلیز پروفیشنل کورسز میں آ کے آج اگر تم اینٹ رکھو گے، آج if you start today، 10 سال کے بعد لکھنؤ کا جتنا کریم ہوگی نا، جتنی کریم ہوگی 10 ایئرس کے بعد ہر طرف علی اور حسین نظر آئیں گے. اس لیے کہ تمہارے نام کے کہیں نہ کہیں علی بھی ہوتا، حسین بھی ہوتا. یہ نظر آئے گا. اس وقت دنیا بولے گی کہ یہ شیعہ جو ہوتے نا یہ جاہل نہیں ہوتے. تمہاری کمیونٹی ایسا اپلفٹ ہو جائے گی، یہاں تک پہنچ جاؤ گے. ادروائز دوستو اس دنیا میں کیا ہے، کتنے دن کی دنیا ہے، ایک ببل کی طرح ختم ہوگی. یاد رکھو، ببل کی طرح. آج ہے یہ بچے کی موت کیا ہے،
آپ انصاف سے بولو، ایک دن پہلے یہ لڑکا سوچ سکتا تھا کہ کل میں نہیں رہوں گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ یہ جوان سوچ سکتا تھا کہ آج میں ہوں، کل صبح میں نہیں اٹھوں گا، مجھے اٹھایا جائے گا؟ الارم نہیں، یہ فکر کی بات نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ یار اتنا جوان، اب آپ خود بولو، اتنا جوان بیٹھا ہوا میرے سامنے، تم یو آر آل فرینڈس نا، تم لوگ دوست ہو نا یا رشتہ دار ہو. جب تمہارے پاس نیوز آئی ہوگی کہ وہ جوان مر گیا 21 22 سال 23 سال کا، تو کسی کو یقین آیا؟ کسی کو یقین نہیں آیا ہوگا. You people must be shocked. تم لوگ شاک ہو گئے ہوگے کہ یہ نیوز کیا ہے؟ یہ ہے موت. اس کے پاس تو تھوڑا پریپریشن تھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ ان چیزوں کو اپنے ساتھ کیری کرو دوستو. دوسری بات بولتا، جوانوں کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا، واجبات کو کبھی ترک نہیں کرنا تم. نیور ان یور لائف، نیور ان یور لائف. میرے جملے غور سے سنو. If you really want to grow in Lucknow, if you really want to grow in Lucknow, اگر لکھنؤ میں تم آگے بڑھنا چاہتے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے، تو واجبات کو ترک مت کرو. حسین کی پہچان، حسینی کی پہچان، ناٹ حسین کی، حسینی کی پہچان یہ ہے جو واجبات پہ عمل کرتا ہے. تو یہ کوشش کرو. میں یوتھ کو بول رہا، بزرگ تو کرتے، میں بزرگوں کو بول ہی نہیں رہا. میرا آج پورا ایڈریس میرے یوتھ کو ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا کہ کبھی بھی یاد رکھو، جو تم واجبات کا جو اسلام کا فریم ہے، اگر اس فریم پہ تم رہ کر عمل کرتے رہو گے تو تمہاری زندگی میں اگر کبھی بھی موت آئے تو موت کو سینے سے لگا سکتے. امام علی کہتے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم موت کو اپنے سینے سے لگا کر چلو. موت کو تم اس لیے کہ ہر لمحہ جو تمہارا گزر رہا، ایک ایک سیکنڈ جو تمہاری لائف کا گزر رہا، تم موت کے قریب ہو رہے، لحد کے قریب ہو رہے، محشر کے قریب ہو رہے. امام کہتے ہیں کہ جو وقت گزر گیا وہ وقت پلٹ کر نہیں آئے گا، لیکن ایک چیز زندگی میں یاد رکھو کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا. موت تم سے پوچھ کے نہیں آئے گی، موت تم سے اجازت لے کے نہیں آئے گی. وی ڈونٹ نو کہ آج رات میں میں سو، کل صبح میں اٹھ سکوں گا یا نہیں ہوگا. اب یہاں سے جاؤں، جو ایک دوسرا لمحہ میں گزار سکوں گا یا نہیں گزار سکوں گا. یہ غفلت میں مت رہو کہ میں نے لکھوا لیا میں بہت دن زندہ رہوں گا، ابھی تو میرے پاس بہت پلان ہے. جو انگلش کا سیئنگ ہے، انگلش کی سیئنگ ہے، یہ اتنی پرفیکٹ ہے. انگلش کی سیئنگ کیا ہے؟ ٹمارو نیور کمز. کل کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آتا. اگر تم یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے یار نیکی کل کر لوں گا، آج میں نے نماز قضا کی چلو کل پڑھ لوں گا، آج میں نے واجبات پہ عمل نہیں کیا کل کر لوں گا. ٹمارو نیور کمز. جب خیال آئے، جب آئے تم اسی وقت کرو. اسی لیے کہ اللہ کے رسول کے پاس مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے، بحرین سے یتیموں اور غریبوں میں بانٹنے کے لیے پیسے آئے تھے، دینار. اور سے سنو، دینار آئے، کئی ہزار دینار وہاں کے مسلمانوں نے بھیجا. اللہ کے رسول نے پیسے کو لیا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ مدینے میں کتنے یتیم ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے پریشان ہیں. آپ نے ایک شخص کو بلایا، غور سے سننا، ایک شخص کو بلایا، اس کو مثال کے طور پہ 1000 دینار دیا، کہا کہ اس فیملی میں دے دے. دوسرے کو بلایا، کہا 500 دے دے. اس کو بلایا 300 دے دے. اسی طرح مدینے سے 1 کلومیٹر دور پہ ایک بستی تھی جہاں مسلمان بہت غریب تھے. آپ نے کہا کہ نماز عشاء کے بعد جا کر وہ فیملی کو بھی دے دینا. سب کو بانٹ دیا. جو دور 1 میل والا تھا، مثال دے رہا ہوں، 1 میل والا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ عشاء کے بعد اتنی دور جا کے دوں، میں کل صبح دے دوں گا. اب رات میں تو کوئی بازار کھلا ہوا نہیں ہے، رات میں تو کوئی مارکیٹ کھلی بھی نہیں، میں کل صبح میں دے دوں گا. کیا اتنا کیا ضروری ہے کہ میں اسی وقت لے کے جا کے دوں؟ کل دے دوں گا. جیسے ہی اس نے، پورا مسلمان کھڑا ہوا ہے، غور سے سنو، پورے لوگ کھڑے ہوئے مسجد میں، اور کہنے لگے یا رسول اللہ کل دے دوں گا. اب اتنی رات کو تو کوئی جا کے وہ لوگ شاپنگ نہیں کریں گے، یہ غریبوں کا مال، یہ یتیموں کا جو تقسیم کرنا ہے میں کل کر دوں گا، صبح میں جا کے دے دوں گا. آپ نے پلٹ کے کہا اچھا تجھے اتنا یقین ہے کہ کل تک تو زندہ رہے گا؟ کون کہہ رہا؟ یہ اللہ کا رسول کہہ رہا. کہا اچھا تجھے اتنا یقین ہے کہ کل تک تو زندہ رہے گا؟ کیا میسج ہے اس میں؟
کہ ہر لمحے کے لیے موت کے لیے تیاری رہو. یہ مت سمجھو کہ میں بہت ابھی 50 سال، مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا آپ کو سلامت رکھے. بٹ وی ڈونٹ نو. اس کا میسج یہ کہ ڈو اٹ ناؤ، رائٹ ناؤ، ابھی کرو. جتنی نیکی اب کرو گے دوستوں کوئی کام آنے والی نہیں سوائے تمہاری نیکیوں کے. اس چیز کو اگر تم کیری نہیں کرو گے، واجبات، میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں دوست یوتھ کو کہ واجبات پہ عمل کرو. تم انقلاب لانا، تم واجبات پہ عمل کرنا، تم اپنے گھروں میں یہ ریولوشن لانا. اگر تم واجبات پہ عمل کرتے رہو گے، تم دین پہ چلتے رہو گے، تو تم کو دیکھ کے تمہارے پیرنٹس عمل کریں گے. تم کو دیکھ کے تمہارے ماں باپ بولیں گے، اگر وہ عمل نہیں کر رہے تو ماں باپ بولیں گے کہ میرا بیٹا اتنا عمل کر رہا ہے یا میری بیٹی اتنا عمل کر رہی، تو وی شوڈ ڈو. تم کو دیکھ کے قوم کے لوگ کریں گے، تم کو دیکھ کے لوگ ایگزامپل دیں گے کہ دیکھو اتنا ینگ لڑکا ہے کتنے واجبات پہ عمل کرتا. اس لیے کہ تم واجبات پہ عمل نہیں کر رہے بلکہ حسین کی جیت کا اعلان کر رہے. مولا حسین کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں. اینڈ دس از ہر شیعہ کی ریسپانسبلٹی ہے، میری ریسپانسبلٹی ہے، آپ کی ریسپانسبلٹی، ایک لڑکی، لڑکا، عورت، مرد، سب کی ریسپانسبلٹی ہے کہ صبح شام حسین کی کامیابی کا اعلان کرو. حسین نے یزید سے جنگ نہیں کی بلکہ حسین کی جو جنگ تھی وہ پورا اسلام کے خلاف جو یزید کام کر رہا تھا، صرف نماز یا روزہ یا حج کی جنگ نہیں ہے، ٹوٹل اسلام کا جو پیکیج تھا اس پیکیج کو یزید میٹنا چاہتا تھا، مٹانا چاہتا تھا. حسین نے ایک دوپہر میں وہ اسلام کے پیکیج کو، مکمل اسلام کو ایسے بچا لیا کہ خواجہ اجمیری کو کہنا پڑا کہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین. سبحان اللہ. نعرہ وقت نکل گیا. آپ سمجھے میری بات؟ کہنا پڑا خواجہ اجمیری کو کہ حق کے بنا لا الہ الا حسین. کیا مطلب ہے؟ کہ حق تو یہ ہے کہ بنا لا الہ الا حسین ہے. 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا، 60 ہجری سے اب قیامت تک کا اسلام حسین کا. فاطمہ کے لال نے دوپہر میں جنگ، صرف ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹ کے، اب کتنے ہی طوفان آ جائے اسلام مٹ نہیں سکتا. اس لیے کہ حسین نے اسلام کو ایسے بچا کہ شاعر کہتا ہے، 2 مصرے بس لے، ایک چھوٹا سا شعر، اس میں مکمل حسین کی جنگ بتائی، مکمل اسلام کی حفاظت بتائی. شاعر کہتا ہے کہ بجھ سکے گا نا یہ طوفان حوادث سے کبھی، بجھ سکے گا نا یہ طوفان حوادث سے کبھی، خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ. اب کتنے بھی طوفان آ جائیں حسین کا چراغ، اسلام کا چراغ بچا ہوا ہے. اس لیے کہ حسین نے اس چراغ میں اپنے خون سے سینچا. تب یوتھ کا کام ہے کہ اس چراغ کی روشنی کو تم بڑھاؤ. جب تک تم دین پہ عمل کرو گے، جب تک حسینیت پہ عمل کرو گے، جب تک، اور حسینیت کیا ہے؟ آنیسٹی حسینیت ہے، ایمانداری. خاموش ہو گئے. آنیسٹی حسینیت ہے، یاد رکھو. دین پہ عمل کرنا حسینیت ہے، واجبات کو کے ساتھ چلنا حسینیت ہے. کبھی واجبات کو ترک مت کرو. تم سمجھ گئے کہ میرا اشارہ واجبات کی طرف کیا ہے؟ ظاہری بھی جو واجبات ہے اس پہ تم عمل کرو کہ کم از کم tomorrow you can say to your امام کہ مولا جو آپ چاہتے تھے وہ میں نے لکھنؤ میں کیا. اب پوری قوم اس وقت تم سے ایکسپیکٹ کر رہی، یوتھ کو ایکسپیکٹ کر رہی، اس لیے کہ بزرگ تو رہیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے. تم کو اس مذہب کو کیری کرنا ہے، تم کو اس ریجن کو لے کے جانا ہے. اگر تم نے کام کر لیا تو یقین کرو یہ موت تمہارے لیے اتنی آسان ہو جائے گی، روح ایسے نکلے گی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے اور پتہ نہ چلے. If you don't do anything، اگر تم کچھ نہیں کرو گے، اپنے لیے زندہ رہو گے، تو تم ختم ہو گئے، مٹ گئے. بڑے بڑے ملینرز ختم ہو گئے دوستوں.
ملینرز آپ کیا جانتے ہیں؟ میں تو پوری دنیا میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ کیسے کیسے ملینرز پڑے ہوئے، سب ختم ہو گئے۔ اگر آپ 100 سال کی لکھنؤ کی تاریخ لو، 100 ایئرس میں کتنے ملینرز ہوں گے، کتنے بلینرز ہوں گے؟ آئے، زندگی گزاری، کھنڈرات میں چلے گئے۔ لیکن زندہ کون ہے؟ کہ جنہوں نے اسلام اور حسین کے لیے کام کیا۔ یہی چیز ان کو آخرت میں کام آئی، یہی چیز ان کو لحد میں کام آئی، یہی چیز موت کے وقت کام آئی۔ آج وہ افسوس نہیں کر رہے ہوں گے اپنی لحد میں، بلکہ وہ خوش ہوں گے، اس لیے کہ امام علی کا جملہ ہے کہ اپنی لحد کو، مولا علی کا جملہ نہج البلاغہ میں عابد بگرامی نہیں بول رہا، مولا علی بول رہے کہ مولا کہتے ہیں کہ اپنی لحد کو، اپنی گریو کو، جو 6 فٹ کی گریو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اپنی لحد کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ۔ یو ڈیسائیڈ، امام علی کہتے ہیں یو ڈیسائیڈ، تم ڈیسائیڈ کرو کیا چاہیے، تم گارڈنز آف ہیون چاہیے، جنت کے باغات چاہیے، تنبیہ کی 1000 واقعات ہیں، لیکن میرے وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نہیں پڑھا، اس لیے کہ فوراً میری اس کے بعد آقا باخر میں مجلس 12:30 بجے تھی، اب 1 بجنے آ رہا، تو میری ایک ہی ریکویسٹ، پوری میرے مجلس کا خلاصہ 50 منٹ کی مجلس ہو گئی، میری پوری مجلس کا خلاصہ یہ دوستوں کہ اگر تم اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس نوجوان کی موت کو دیکھ کر ہر کی آنکھ کھل جانا چاہیے، تمہارا ذہن کھل جانا چاہیے، تم کو بیداری آ جانا چاہیے، ایک اویئرنس آنا چاہیے کہ یار یہ میرا ساتھی چلا گیا، صبح شام جس کے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، اور یہ چلا گیا، پتہ نہیں میں کب جاؤں گا۔ آپ خود سوچیں، جب اس کی موت ہوئی اور اس کا جنازہ گیا گھر سے، پلیز غور سے سنو، میں یوتھ کو بول رہا، پورے تمہارے دوستوں کو بول رہا، جب اس کا جنازہ گیا، اکیلا جا رہا تھا نا، کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے گیا یہ؟ کتنے لوگ ساتھ گئے جنازے کے؟ کئی ہزار ہوں گے، پورے دوست ہوں گے، گیا اکیلے، ساتھ اتنے لوگوں کو لے کر گیا، لے کے کیوں گیا؟ اس نے بتایا کہ میرے دوستوں، میں بھی کل تمہارے ساتھ ایسے ہی چلتا تھا، آج دیکھو میں کہاں جا رہا ہوں۔ بیداری یار، بیداری کو لاؤ۔ اب پورا فرینڈ سرکل میرے سامنے، پورے دوست، تم اپنے دوست کو آخری جملے، میرے بس بالکل آخری جملے، 1 بجے مجھے مجلس ختم کرنا ہے، پورے دوستوں کو ایک ہدیہ دے کے جاتا۔ تم اپنے دوست کو کچھ دینا چاہتے؟ اپنے یہ فرینڈ جو تمہارے سے چلا گیا، یہ جو تمہارا رشتہ دار بھائی چلا گیا، مومن چلا گیا، اس کو تم کوئی تحفہ دینا چاہتے؟ تم نے دیا تحفہ مجلس میں آ کے، اتنا بڑا یوتھ آ گیا یہاں۔ ایک ریکویسٹ کر رہا تم سے کہ اگر اپنے دوست کو جو مرحوم چلا گیا، 23 سال کا لڑکا، یہ پورے دوست، اس کے بھائی رشتہ دار بیٹھے ہوئے، مومن بیٹھے، یوتھ بیٹھا ہوا، اپنے فرینڈ کو 2 تحفے دو، بس میرے آخری جملے، 2 تحفے دے کہ دوست تم کو یاد کرے گا، دوست تم کو دیکھے گا، تمہارے حق میں دعا دے گا۔ آج گھر جا کے، مجلس کے بعد جب گھر جانا تو 2 رکعت نماز پڑھنا۔ میں 5 منٹ مانگ رہا اپنے دوست، تمہارے دوست کے لیے، جسٹ گیو می 5 منٹس۔ اپنے اس دوست کو جو چلا گیا تمہارے نظروں کے سامنے سے، تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ہنستا پیتا تھا، کھاتا تھا، گھومتا تھا، وہ چلا گیا، اس کو 5 منٹ اس کے لیے نکالو مجلس کے بعد۔ میں سب سے، عورت مرد، لڑکی لڑکا، سب کو بول رہا ہوں، بزرگوں کو بھی بولو کہ تمہارا بچے کی طرح تھا، چلا گیا، دوستوں کو بول رہا کہ تمہارا دوست تھا، چلا گیا، اب تم اس دوست کو ایک تحفہ دینا۔ اچھا، اب گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، صرف 2 رکعت، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت ہدیہ میت، ہدیہ انہیں گفٹ کر، تم تحفہ دے رہے اپنے دوست کو، میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت ہدیہ میت کی، قربتاً اللہ، ویری سمپل۔ ایک الحم پڑھو پہلی رکعت میں، بالکل فجر کی نماز کی طرح، اور سورہ انا انزلنا پڑھو۔ دوسری رکعت میں ایک الحم پڑھو اور سورہ کوثر پڑھو، انا اعطیناک الکوثر، شارٹیسٹ سورہ، نماز پڑھو فجر کی نماز کی طرح، ایک الحم، ایک سورہ انا انزلنا، ایک الحم انا اعطیناک الکوثر۔ حیات القلوب علامہ مجلسی لکھتے ہیں، بالکل نماز فجر کی طرح پڑھو، 3 دفعہ اللہ اکبر، بی بی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس نماز کا ثواب میرے دوست کو جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ چلا گیا تیرے پاس آ گیا، اس نماز کا ثواب محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اس کو دے دو۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی کہتے
کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اسی وقت 70,000 رحمت کے فرشتے اس کے خبر پہ بھیجتے. اتنے دوست بیٹھے ہوئے ہزاروں میں, تمہارا فرینڈ چلا گیا, تمہارا کزن چلا گیا, تمہارا ریلیٹو, تمہارا رشتہ دار جوان بھائی چلا گیا, 2 رکعت یہ نماز پڑھ کے اس کو ہدیہ کرو. تم بلیو کرو کہ تمہارے دوست کے درجات یہاں ہیں تو یہاں ہو جائیں گے. معصوم کی بارگاہ میں قریب سے قریب ہوگا. 5 منٹ کا یہ عمل, اور جاتے جاتے کسی غریب کو صدقہ دیتے ہوئے جانا. آج صدقہ 1 روپیہ بھی دے سکتے تم. آپ بولیں گے آج کل کرنسی کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا, ایک روٹی دے دو یار, پیس آف بریڈ دے دو. ایک روٹی اپنے گھر سے, ماں سے ایک روٹی مانگو, مثال دے رہا ہوں میں, 1 روپیہ دو, روٹی دو, پانی, گلاس آف واٹر اگر تم نے پلا دیا کسی کو, اور یہ بولو کہ آج اس کا چہلم تھا, میں نے اس کو یہ تحفہ دیا, صدقہ اور 2 رکعت نماز. تمہاری لائف پر, اور یہ دوست تمہارا جب اس کے پاس اس کی لہت میں 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچیں گے تو یہ دوست تمہارے حق میں دعا دے گا وہاں سے کہ مولا یہ میرے فرینڈ نے دوستی کا حق نبھایا, دوستی کا حق نبھایا, اس نے مجھے تحفہ دیا, مرنے کے بعد بھی یہ مجھے بھولا نہیں, تو اللہ اب تو اس کی زندگی میں رحمتوں کو نازل کر دے. تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. بس مولا اس کے درجات کو بلند کرے, اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے, بالخصوص ماں باپ کو صبر جمیل عطا کرے. جوانی کی موت قیامت کی موت ہوتی, ماں کے لیے تو گھر لٹ گیا. جب بھی کوئی جوان مرتا ہے ماں سب سے زیادہ تڑپتی ہے, تڑپ کے کہتی کہ ہائے بیٹا میں زندہ کیسے رہوں. ہمارا یہ حال کہ جب جوان بیٹا مرا تو جتنے رشتہ دار ہوں گے خواتین میں, سب نے آ کے ماں کو سہارا دیا ہوگا. اس کے بعد جتنے بزرگ ہوں گے باپ کے قریب گئے ہوں گے, سہارا دیا ہوگا کہ آپ گھبرائیں نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی مر جاتا تو لوگ جا کے سہارا دیتے ہیں. کوئی جوان مرے, ہمارے ذہن میں تو ایک ہی جوان ہے کہ جس کی لاش پہ حسین ٹھوکریں کھاتا ہوا جا رہا تھا. تکلف سے نہیں رونا, تکلف سے نہیں رونا. علی اکبر کی آواز پہ مولا حسین جس کر کے گھوڑے پہ بیٹھے اور پوچھتے جاتے تھے ولدی بابا کدھر آئے بیٹا, باپ کو نظر نہیں آتا. اور جب علی اکبر تک پہنچے تو حال یہ تھا کہ جوان بیٹا ایریا لگا رہا تھا. حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ اپنے آپ کو زمین سے گرا دیا, رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. کوئی مولا حسین کو سہارا دینے والا نہیں تھا. جب علی اکبر کو لے کر حسین خیمے کی طرف چلے, اس لیے کہ مولا حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کی تھوڑی جان باقی ہے, تو امام یہ چاہتے تھے کہ علی اکبر سے لیلا ملاقات کر لے, ماں ملاقات کر لے. تھوڑی دور چلتے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے کہ ابھی جان باقی ہے, آخری لمحات ہیں, ماں ملاقات کر لے. چلتے چلتے ابھی خیام حسینی سے فاصلہ تھا. حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھی. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اسی طرح پرساد ہو, اسی طرح جوان کی میت نہیں اٹھی بلکہ حسین نے علی اکبر کے لاشے کو زمین پہ رکھ دیا. عزیزو غربت حسین اتنی تھی, میرا مولا حسین اتنا غریب ہو گیا تھا, غریب ہو گیا تھا کہ اب حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا, اور خیام حسینی میں کوئی بڑا نہیں تھا کہ آ کے سہارا دے. حسین نے کہا بچوں آؤ, چھوٹے چھوٹے بچے نکلے, وہ لاشے کو لے کے چلے. حسین و علیہ و محمدہ کہتے ہوئے خیمے میں پہنچ.
لاشا جب خیمے میں پہنچا، جناب زینب استقبال کو آئیں سفید ردا اوڑھ کر، لیکن جب لاشا خیمے میں پہنچا تو ردا سرخ ہو گئی، اس لیے کہ زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کہا علی اکبر شادی کے ارمان تھے بیٹا۔ بی بی کی ردا سرخ ہو گئی، بی بی نے اپنے آپ کو سنبھالا، جناب لیلا کے پاس گئی اور کہا بی بی اٹھو، بیٹا آیا ہے ملاقات کرو۔ ماں اٹھ کے آئی تو ماں نے وہ منظر دیکھا جس کو دولہا بنانا چاہتی تھی، اس کا لاشا آیا، سینہ زخمی ہے، لیلا گر گئی لاشے پر۔ کہا علی اکبر بغیر تمہارے ماں زندہ کیسے رہے گی؟ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب قافلہ 11 محرم کو گیا، لیلا نے اونٹ کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا کہ جلتی ہوئی ریت پہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ حسین کے پامال لاشے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ میرے والی آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ عزیزو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا کہ جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ ابھی تک آپ نے حسین کی مظلومیت سنی نا، اب اس ماں کی مظلومیت سن لیں جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے۔ جب یہ لاشا قافلہ گزرا تو غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی قافلے کو دیکھ رہی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اونٹ پہ بیویاں ہیں، نیزوں پہ سر ہیں، انہوں نے سب کے سر دیکھے، مولا حسین کا سر تھا، علی اصغر کا سر تھا، قاسم و محمد کا سر۔ ان سروں کے درمیان جب ان عورتوں نے علی اکبر کے سر کو دیکھا تو ایک عورت سے راہ نہیں گیا، وہ اس نیزے کے قریب آئی کہ جہاں شہزادے کا سر تھا، اس نے غور سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اس نے علی اکبر کے سر کے نیچے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ ہو۔ عزیزو یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی، لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی ہے؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں یہ کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، یہی لیلا جب چہلم کرنے کے لیے کربلا آئی تو علی اکبر کے لاشے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹا علی اکبر ماں زندہ رہ گئی، تمہارا چہلم آ گیا، ماں چہلم تمہارا کس انداز سے کرے گا؟ پروردگار شہزادے کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اس نوجوان جس کا چہلم ہے اس کو شہزادے علی اکبر کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے، ان کے والدین کو، ان کے بھائی بہنوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے دوست کو صبر جمیل عطا فرما، جوان کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ پروردگار امام کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد صفی حسین مرحوم ابن عالم حسین کے لیے سورہ فاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین